قسط نمبر 34۔ زینی عائشہ اور شمیر کے بے حد اصرار کے بعد شاپنگ پر جانے کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ جب سے اس کا ناطہ ارشد کے ساتھ جڑا تھا، فطری حیا کے مارے وہ کم ہی ان لوگوں سے مخاطب ہوتی تھی۔ یوں تو ان کی فیملی ملک کی نمبر فیملیز میں شمار ہوتی تھی، جہاں دولت کی فراوانی تھی، بے فکری اور آرام دہ لائف تھی۔ ہر خواہش فوراً ہی پوری کی جاتی تھی۔ وہ تو یوں بھی خاندان بھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی۔ اس کے ناز و نخرے سب اٹھایا کرتے تھے۔ اتنی عزت و چاہت نے عام لڑکیوں کی طرح اسے نہ تو خود سر و مغرور بنایا، نہ گھر سے ملی محبت و آزادی نے اس کے قدم بہکائے تھے، بلکہ سب کی محبتیں پا کر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ ہنس مکھ، پرخلوص، سب کی فکر میں غلطان، ہر کسی کے کام آنے والی زینی گھر کے افراد کے علاوہ ملازمین کو بھی بے حد عزیز تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کے باعث اس کی طبیعت میں حاصل ابالی پن اور بچپنا تھا۔ اماں جان کی خصوصی تربیت سب بچوں کے لیے ہوتی تھی، جس میں دین کی تربیت بہت کڑی تھی۔ نماز، تلاوت، روزے کی عادی گھر کی عورتوں کے علاوہ سب مرد بھی تھے۔ دوشیزگی کا افتخار، نسوانی حیا و وقار، کردار کی پختگی، حیا و پاکیزگی ہی عورت کا اصل سرمایہ حیات ہوتی ہے۔ شرم و شیریں گفتار ہی عورت کا زیور ہے۔ جو عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ محترم اور معتبر رہتی ہے۔ یہ اماں جان کی تربیت و نصیحتوں کا اثر تھا کہ وہ کوئی پابندی اور روک ٹوک نہ ہونے کے باوجود ارشد کے گھر والوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمانے لگی تھی، اور گھر تو جب سے ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ صرف ایک بار ہی ارشد سے اس کا سامنا ہوا تھا، جب بھی وہ اس سے ڈھنگ سے کوئی بات نہ کر سکی تھی۔ گھر میں سب کا مزاج بہت نرم تھا، اور خصوصاً اس کے ساتھ تو بالکل بچوں جیسا رویہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دونوں بھائیوں فیاض اور ریاض کے علاوہ چچا کے بیٹے اسامہ اور روحیل کے بیٹوں نبیل، ارشد اور شمیر سے بھی چھوٹی تھی۔ فیاض اور شمیر سے تو اس کا جھگڑا اکثر ہو جاتا تھا کہ وہ دونوں ہی چیٹر ٹائپ تھے۔ ریاض اور نبیل خوشگوار موڈ کے بندے تھے۔ اسامہ بھی جو بہت سنجیدہ اور اکھڑ مزاج رکھتا تھا، اس کے ساتھ بہت نرمی و محبت سے پیش آتا تھا۔ صرف ارشد ہی تھا جو اسامہ جیسا ہی مزاج رکھتا تھا، مگر اسامہ کی طرح اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش نہ آتا تھا۔ ارشد کی بدمزاجی اور سرد مہری کی 2-3 مرتبہ اتفاقاً شکار ہوئی تھی، اور اس نے مروت و لحاظ بالائے طاق رکھ کر حسب عادت خوب ڈانٹ پھٹکار سے نوازا تھا، جس سے وہ ذہنی طور پر مرعوب ہو گئی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ارشد کی موجودگی میں وہاں کا رخ نہ کرے، اور جب شمعی قسمت وہ اس سے منسوب ہو گئی تو جہاں خوبصورت جسموں نے جنم لیا، وہیں ازلی خوف بھی اس کے دل سے نہ نکلا تھا۔ ارشد کا رویہ بھی ذرا تبدیل نہ ہوا تھا، وہ ایسا ہی تھا، اکھڑ، بدمزاج اور سرد مہر۔ اب وہ شاپنگ پر ان کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر سب چیزیں عائشہ اور شمیر کی پسند سے لی گئی تھیں۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود اس نے اپنی پسند ظاہر نہیں کی تھی۔ اسے ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ مستزاد اس پر روانی سے تبصرہ کرتی، شمیر کی بے قابو زبان سارے وقت ہی اسے ارشد کے حوالے سے چھیڑتی رہی، اور وہ چاہنے کے باوجود اسے پہلے کی طرح جواب نہ دے سکی۔ عائشہ کی چوائس لاجواب تھی۔ اس کے خاموش رہنے کے باوجود اس نے تمام سوٹس، جویلری، کاسمیٹکس اور خود سے شوز وغیرہ ایسے لیے تھے کہ اسے اپنی ہی چوائس لگی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ان کے اعلیٰ ذوق کو سراہ چکی تھی۔ وہ شاپنگ سینٹر سے نکلے تو شام گہری ہو چکی تھی، لائٹس روشن ہو گئی تھیں۔ شمیر نے آئس کریم پارلر سے انہیں آئس کریم کھلائی، پھر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے پہلے گھر ڈراپ کر دو شمیر، زینی کار گلبرگ کے راستوں پر گامزن دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ اچھا، اپنی ان سے ملاقات نہیں کرو گی؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ بدتمیزی نہیں کرو شمیر، مجھے گھر ڈراپ کر دو پلیز، وہ سرخ چہرے کے ساتھ ملتہجی لہجے میں کہنے لگی۔ اب کھانے کے بعد جانا، عائشہ مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بھابھی پلیز آپ سمجھیں، میں وہ پوری طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ارشد گھر پر نہیں ہے، شمیر کی عادت سے واقف ہو، پھر بھی یہ بات نہیں ہے بھابھی، وہ جھینتے ہوئے بولی، ورنہ اصل گریز اس کا یہی تھا۔ سب جانتا ہوں میں آپ کی ایکٹنگ، چپکے چپکے میرے بھائی کو دیوانہ بنا دیا، اور اب شمیر کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، ہر وقت جوک اچھا نہیں لگتا، عائشہ زینب کی طرف دیکھ کر بولی۔ بھائی نے کہا نہیں تھا اگر زینی سے نکاح نہ ہوا تو وہ گڑ کھا کر خودکشی کر لیں گے؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی زور سے ہنسا تو عائشہ کی ہنسی میں زینی کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ مغرب کی اذان انہیں راستے میں ہو گئی تھی۔ سامان ملازموں سے لانگ روم میں رکھوا کر وہ دونوں نماز ادا کرنے لگیں، جبکہ شمیر مسجد چلا گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھیں تو خانسمہ نے چائے اور شامی کباب تیار کر رکھے تھے۔ شمیر مسجد سے آتے ہوئے بیکری سے خاصی چیزیں لے آیا تھا جو عائشہ نے پلیٹ میں نکال لی تھیں۔ بیٹا اس کا سو رہا تھا۔
وہ خریدا ہوا سامان اب دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ زینی خاموش بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ تمہیں ساتھ شاپنگ سینٹر لے جانے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی تو تم نے اپنی پسند سے نہیں لیا۔ سب سامان پھیلائے بیٹھی، چائے پینے کے ساتھ سامان کا تفصیلی سے جائزہ لینے کے بعد وہ زینی سے مخاطب ہوئی۔ آج کل کے دور میں کہاں ہے ایسا؟ لڑکیاں یوں ہی آزادی سے ہونے والے منگیتروں کے ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، شرم و گھبراہٹ انہیں چھو کر نہیں گزرتی۔ اب ہمارے ساتھ تو ارشد بھی نہیں جب بھی تم نے کچھ نہیں لیا۔ بھابھی، یہ آپ نے غلط کہا ہے، لڑکیاں ہونے والے منگیتروں کے ساتھ نہیں بلکہ بوائے فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، بلکہ کئی کو تو میرا مطلب ہے کتنی لڑکیوں کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاپنگ کرتے ہوئے۔ مت بات بدلو چیٹر، صاف صاف کہو کئی کو تم شاپنگ کرواتے ہو، زینی ہنستے ہوئے بولی۔ ارشد بھائی آئیے آئیے، آخر آپ کو خوشبو پہنچ گئی، شمیر اچانک دروازے کی جانب دیکھ کر بولا۔ زینی جو اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی اس کے نام سے کچھ ایسے بوکھلائی کہ بے اختیار کھڑے ہونے پر ہاتھ سے سوسر گر کر قالین پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کے گھبرائی چہرے پر شمیر کی شوق نگاہیں پڑی اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خوب ہنسنے لگا۔ شمیر، کبھی کبھی بہت اوور جوک کرتے ہو۔ زینی، اب تو تمہیں اپنا رویہ چینج کر لینا چاہیے، کب تک اپنا مذاق بنواتی رہو گی؟ شمیر نے اس سے مذاق کیا تھا ورنہ ارشد نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے ساسر کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ زینی، ریئلی تم سٹوپڈ ہی رہنا، بیوی شوہر سے خوفزدہ نہیں ہوتی جتنا تم اپنے منگیتر سے خوفزدہ رہتی ہو، یعنی حد ہے یہ بھی، وہ کہکوں کے درمیان بولا۔ شمیر، نامعلوم کس مٹی سے بنائے گئے ہو تم، وہ حفیف سی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت اعلیٰ و نایاب مٹی ہے میری، کسی کسی کو ملتی ہے، وہ فخر سے اکڑا۔ یہ دوپٹہ تو ایک دفعہ اوڑھ کر دکھاؤ، کیسی لگو گی؟ شمیر فیروزی کلر کا جھلملاتا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اشتیاق سے بولا۔ کیا کر رہے ہو شمیر؟ اس نے دوپٹہ سر سے اتارنے کی کوشش کی مگر شمیر جیسے ڈھیٹ بندے کی آگے اس کی کہاں چل سکتی تھی۔ بھابھی نے بھی اصرار کیا اور گولڈ کا گلوبند اس کے گلے میں پہنانے کے بعد اس کی نہ کرنے کے باوجود اویزے اور ٹیکا اس کی پیشانی پر سجا کر اپنی منتخب کر کے لائی گئی چیزوں کی داد شمیر سے مانگنے لگی۔ ماشاءاللہ، اس سادگی میں ہی غضب ڈھا رہی ہو، عائشہ اسے لپٹاتے ہوئے توضیفی لہجے میں بولی۔ نکاح والے دن اگر ایسا غضب ڈھایا تو سوچ لینا۔ شمیر کی بات ارشد کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ مسکراتے ہوئے شرارتی نگاہوں سے زینی کو دیکھنے لگا۔ آخر کار آپ کو خوشبو پہنچ ہی گئی۔ زینی، بھائی کو ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈرتی ہوں ارشد سے؟ خوش فہمی ہے تمہاری۔ زینی کی ارشد کی طرف پشت تھی، وہ اس کی آمد کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ یہی سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ اس پر پریشر ڈالنے کے لیے بہادری سے لفظ جما کر بولی۔ کس سے ادھار مانگ لائی ہیں آپ یہ بہادری؟ ارشد کے سنجیدہ لہجے پر وہ اچھل سی گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالے وہیں کھڑی ہو گئی۔ عائشہ کچن میں چلی گئی تھی۔ جواب دیجیے نا، کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ وہ شرارت سے جھک کر بولا۔ تم ایک گلاس پانی پلاؤ مجھے، ارشد شمیر کو گھور کر بولا۔ پانی لے کر کتنی دیر میں آؤں؟ وہ مانی ہیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب، یہ چھوٹے موٹے کام بھی تم ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنے لگے ہو؟ میں تو آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ ارشد کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سرعت سے وہاں سے نکل گیا۔ ارشد مسکراتا ہوا زینی کی جانب چلا آیا۔ ملٹی سوٹ پر فیروزی دمکتا ہوا دوپٹہ، پیشانی پر چمکتی بندیا، لائٹ ریڈ لپسٹک سے چمکتے خوبصورت ہونٹ، کانوں اور گلے میں دلکش جویلری، اس پر بکھلایا ہوا دل برا سراپا، جھکی جھکی نگاہوں کی حیا، اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا گئی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محض ممی ڈیڈی کی رضا پر رضامندی دی تھی مگر اس وقت وہ اس کی اولین تمنا بن گئی تھی، اس کے ایوان دل پر ہمیشہ کے لیے حکمران بن گئی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، وہ اس کے نزدیک آ کر سرگوشی میں بولا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو، میں کیا اتنا خوفناک ہوں؟ وہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے اسی طرح نروس کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، نظر اتار لینا۔ اس کا بھاری لہجہ دھیما تھا۔ بھائی، میں آ رہا ہوں پانی لے کر، شمیر کی مسکراتی آواز باہر سے آئی۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ بے اختیار کہکا لگانے لگا۔ زینی نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا دی۔ دستک کی مدھم آواز پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ماما نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے ملازمہ رشیدہ کھڑی تھی۔
आपके लिए नाश्ता ले आऊं? इन्हें मुतवज्जो देखकर वो बोली। लाइबा आज यहाँ नाश्ता नहीं करेंगी? वो नहीफ आवाज में बोली। बीबी तो अभी सोकर नहीं उठी, आप नाश्ता कर लें, इनका हुक्म है, आपको टाइम के मुताबिक नाश्ता खाना दवा वगैरह देना चाहिए, मुलाजमा ने कहा। इनकी मौजूदगी में तन्हा मैं नाश्ता हरगिज नहीं कर सकती। 9 बजने वाले हैं, वो उठ गई होंगी, बात से फारिग होकर आएंगी। तुम इतने में टेबल पर नाश्ता लगाओ। मुलाजमा के जाने के बाद वो तस्बीह पढ़ने लगी। ना जाने मुस्तकिल खाई जाने वाली दवाओं का असर था या कमजोरी थी कि वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते फिर गुनोदगी के जेरे असर आ गई, और ना मालूम किस वक्त तक ये गुनोदगी रहती कि रशीदा ने एक मरतबा फिर इन्हें बेदार किया, अब कि वो कुछ परेशान सी थी। आप नाश्ता कर लें मामा बेगम, बीबी बहुत गुस्से होंगी मुझ पर। अरे 11:30 बज गए, क्या लाइबा उठी नहीं है अभी? वो हैरानी से टाइम देखते हुए उठकर बैठ गईं। नहीं जी, 2-3 बार तो दरवाजा बजा चुकी हूँ, नाश्ता भी सारा ठंडा हो गया है। क्या हुआ है आज? वो साड़ी संभालते हुए ताज्जुब हेज लहजे में बोली। रात को किस वक्त आई थी लाइबा? मुझे तो दवा खाकर इर्द गिर्द का होश नहीं रहता, वो मुलाजमा के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी। 9 बजे आई थी, मुझसे आपका पूछा, फिर कमरे में चली गई। सुबह बेड टी लेकर गई तो जब भी दरवाजा बंद था। मैंने कई बार खटखटाया मगर बीबी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बेड टी नहीं पी, सुबह की नमाज पढ़ने भी नहीं उठी, ये किस तरह मुमकिन है? फजर की नमाज और तिलावत के बाद वो इशराक की नमाज पढ़कर सोती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने घबराकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। वो लॉक न था, फौरन ही खुल गया। अंदर कदम रखते ही जैस्मिन की महक ने इनका हैर मकदम किया, जिसे लाइबा बड़ी फराह दिली से अपने कमरे में स्प्रे करती थी। डार्क मैरून सिल्क के पर्दों ने कमरे में अभी तक रात का समा पैदा कर रखा था। बेड लैम्प चल रहा था और वह बेतरतीब अंदाज में बेड के दरमियान पड़ी थी। कमजोर लागर मामा में इस वक्त शायद इसकी मोहब्बत की ताकत आ गई थी। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और साथ ही रशीदा को पर्दे खिड़की से हटा देने को कहा। इसे छूते ही इन्हें लगा जैसे दहकते अंगारों को छू बैठी हूँ। वो तेज बुहार में जल रही थी। चेहरा इसका बेइंतहा सुर्ख हो रहा था, पूरा जिस्म आग बना हुआ था। रशीदा, जल्दी से ठंडा पानी और कपड़ा ले आओ, बहुत तेज बुहार हो रहा है लाइबा को, वो कांपते हाथों से इसे ठीक करते हुए बोली। रशीदा भागकर स्टील की डिश में बर्फ का पानी और सूती कपड़े की पट्टियां ले आई। मामा पट्टियां गीली करके इसकी पेशानी पर रख रही थी। रशीदा भी इसके पैरों के तलवों और हथेलियों पर पट्टियां रख रही थी। रात को बीबी ठीक थी, सिर्फ आवाज कुछ भारी लग रही थी। मैं किचन की सफाई कर रही थी, उस वक्त मैं चेहरा नहीं देख पाई थी। तुम्हें सुबह ही बताना चाहिए था जब तुमने आवाज भारी महसूस की थी। बीबी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेती हैं तो अक्सर नजरा हो जाता है, मैं समझी ऐसा ही हुआ होगा। आधे घंटे की कोशिश के बाद बुखार की शिद्दत में कमी हुई तो चेहरे की सुर्खी भी कदरे कम हुई। लाइबा, लाइबा बेटा, मामा इस पर झुकी आहिस्तगी से इसके रुखसार थपथपाकर इसे पुकारने लगी। इनकी कई आवाजों के बाद इसके बेसुध बदन में हल्की हल्की जंबिश होने लगी। लाइबा, आंखें खोलो बेटा, वो नरमी से पुकार रही थी। रशीदा भी फिक्रमंदी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। डोंट टच मी, नो नो। वो जैसे गहरी नींद में किसी भयानक ख्वाब में बहक रही थी। इसकी आंखें बंद थीं। मामा के हाथ इसने अपने चेहरे से झटके से हटाए थे। हज़ियानी अंदाज में वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। ये शादी नहीं है, फ्रॉड है। वो बुरी तरह तकिए पर सर पटकते हुए जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। इसकी यह हरकत गैर शौरी और इज़्तिराबी थी। मामा ने घबराकर ठंडे पानी के 2 छींटे इसके चेहरे पर मारे। वो एकदम ही खामोश हो गई। पानी की ठंडक इसके शोर को बेदार कर गई। वो चंद लम्हे साकित लेटी बेतासुर निगाहों से करीब बैठी मामा को देखे गई। इनके परेशान और घबराए हुए चेहरे ने जैसे इसके हवासों को झंझोड़ कर रख दिया। मामा, आप यहाँ? वो उठकर बैठते हुए हैरानी से गोया हुई। कल आप नूरी के साथ बिल्कुल ठीक ठाक गई थी। सपहर को शाहरुख आए कि वो अपने दोस्त की शादी में आपको ले जा रही हैं, 9 बजे तक छोड़ जाएंगे। मैंने इन्हें इजाजत दे दी। मैं ईशा की नमाज पढ़कर सो गई थी। मुझे मालूम ही न हुआ आप कब आईं। अब रशीदा के बताने पर मुझे फिक्र हुई कि आप कभी इतनी देर तक नहीं सोती हैं। यहाँ आकर देखा तो आप बुखार में नीम बेहोश थी। बुखार अभी भी इतना तेज हो रहा है। क्या हुआ है? क्यों इतना बुखार तेज हो रहा है? और आंखों से लग रहा है खूब रोई हैं आप। मामा की निगाहें इसके चेहरे का एक्सरे मशीन की तरह जायजा ले रही थी। इसके चेहरे पर ग्रीन आंखों में फैली गहरी सुर्खी असद नुमाया होकर इसके रोने की चुगली खा रही थी। नहीं मामा,
میں بھلا کیوں رہوں گی؟ شاہ رخ کے ساتھ آئس کریم کھائی، کوک وغیرہ پی تو اس سے بخار ہو گیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھوں میں آئی نمی چھپانے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی کتنا اذیت ناک کرب آمیز احساس جاگا تھا کہ وہ اب وہ نہیں رہی تھی جو کل صبح تھی۔ کتنی سہانی و سندر تھی کل کی صبح، جو وہ ہر فکر و خیال سے بے خبر اٹھی تھی۔ آج کی صبح کتنی منحوس اور تکلیف دہ ہے۔ کل شام کو وہ حادثہ دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ اس کا شدت سے دل مچل رہا تھا کہ ماما کو سب بتا دے، اپنی تکلیف دہ زخموں پر ان کی ممتا و محبت کا مرہم رکھ دے۔ اس عورت نے غیر ہو کر بھی سگوں سے زیادہ چاہا ہے، ماں سے زیادہ ممتا اور پیار نچھاور کیا ہے۔ قدم قدم پر جس کی ذات مشعل راہ ثابت ہوئی ہے، اتنی بڑی بات ان سے چھپانا ان کی محبت، اقدامات اور ممتا کے قتل کے مترادف ہوگا۔ مگر ڈاکٹر نے انہیں پریشانیوں سے دور رکھنے کو کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ خبر ان کی۔ آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ ابھی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ شادی نہیں، فراڈ ہے۔ ماما کا لہجہ عام تھا، مگر اسے لگا جیسے وہ سب سمجھ گئی ہیں۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا وہ لاشعوری طور پر کیا بک رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، ایسی ہی نیند میں کچھ کہہ دیا ہوگا میں نے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، زیادہ حرارت کے باعث ایسا ہو جاتا ہے۔ چلیں آپ منہ دھوئیں، میں بھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں تاکہ آپ کو دوا وغیرہ دے دیں، مگر پہلے ناشتہ کریں گے۔ ماما مطمئن انداز میں بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، مائی گڈنس، 12 بج رہے ہیں دن کے، میں اتنی دیر سوئی اور آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وال کلاک پر نظر پڑی تو وہ تعجب سے بولی، رشیدہ رشیدہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو ناشتہ لگا دیا تھا، مگر میں آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپ آ جائیں، پھر ناشتے کے بعد ڈاکٹر بھی آ جائیں گے۔ وہ کمرے سے چلی گئیں۔ ماما کے سامنے اس نے خود کو فریش ظاہر کیا تھا، جس سے واقعی وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ در حقیقت مارے درد کے پورا جسم اور سر پھٹا جا رہا تھا۔ رشیدہ اس کے کپڑے باتھ روم میں رکھ رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر نڈھال سی لیٹ گئی۔ اسی ثنا میں فون کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے عجیب نظروں سے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو دیکھا۔ اس کی چھٹی حص بیدار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ رشیدہ کسی بھی لمحے باتھ روم سے برآمد ہونے والی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ ہیلو جانے اسامہ۔ دوسری طرف سے وہی فاتحانہ بھاری مسکراتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ بی بی آپ کپڑے بدل لیں، میں اتنے میں بیڈ کور بدل دیتی ہوں۔ رشیدہ باتھ روم سے نکل کر اس سے بولی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں فون پر ہی تھیں۔ وہی ہوا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ ابھی باتھ روم کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ ہیلو جی۔ اس کے فون تک پہنچنے سے قبل ہی رشیدہ ریسیور اٹھا کر بولی، ہماری بیگم کو بلا دیجیے۔ لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے آواز صاف سنائی دی۔ اسے کمرہ گردش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ دو مجھے۔ اس نے رشیدہ سے ریسیور جھپٹا۔ جاؤ ناشتہ لگاؤ جا کر، رانگ نمبر یوں ہی آتے رہتے ہیں۔ وہ رشیدہ کو مطمئن کرنے کی خاطر اس سے بولی۔ رشیدہ کے وہم و گمان میں بھی اصل معاملہ نہ تھا۔ رانگ نمبر اکثر آتے رہتے تھے، جنہیں اکثر وہی اٹینڈ کرتی تھی، جن میں اکثر ایسی ہی فرمائشیں ہوتی تھیں۔ لائبہ کی کیفیت پر اس نے غور نہیں کیا۔ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ لائبہ نے تیزی سے دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اتنی احتیاط؟ ارے بابا تمہارے حقیقی شوہر کی کال ہے۔ رشیدہ سے اس کی گفتگو اور دروازہ لاک کرنے کی آواز وہ ریسیور کے ذریعے غالباً سن چکا تھا۔ مت دیا کریں یہ حوالہ، گالی کی طرح لگتا ہے مجھے، اس نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ دوسری طرف سے دھاڑ کر کہا گیا۔ ساری شگفتگی اور رومانس غائب ہو گیا تھا۔ اگر میرا دماغ درست ہوتا تو میں اتنی آسانی سے آپ کے جال میں نہیں پھنس سکتی تھی۔ گویا تم ابھی تک بدگمان ہو، اور میں تمہیں اب گمان مہیا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بندھن کے بعد تم میرے مسائل میں حصہ لوگی، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں انہیں اپنی صلاحیتوں سے ختم کرنے کی کوشش کرو گی، مگر آپ مجھے قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ ہوا اس میں صرف آپ کی مرضی شامل تھی۔ آپ نے اپنی ذات کا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں کبھی اس رشتے کو نہیں مانوں گی۔ بکواس مت کرو۔ اس کی سخت غصے میں بھری آواز ابھری۔ حد میں رہو اپنی۔ آپ کے لیے حد کا کوئی تعین، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئی۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ کیوں کال کی ہے؟ میں آپ کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی اس بےہودہ انداز میں کبھی اپنا مدعا بیان کیجیے گا۔ حد درجہ ترش
और तौहीन आमेज लहजा था लाइबा का। लहजा दुरुस्त करो अपना। तुम्हारे हवास ठिकाने लगाने और तमीज सिखाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ये सोचकर कि तुम एक जज्बाती और बेवकूफ लड़की हो। ऐसे लोगों को हकीकत कबूल करने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। आप मुझे क्या वक्त देंगे? अपने लिए ये वक्त आपने खुद मुंतहिब किया है। फिल वक्त मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और तुम्हारे भी होशो हवास गुम हैं। बाद में कॉल करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इसकी सर्द और बरहम आवाज के साथ ही जोर से रिसीवर पटकने की आवाज आई। लाइबा इसकी झिंझिलाहट महसूस करके भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी। खूबसूरत और हसीन लॉन के दरमियान से होकर साहिरा की बेकरार और बेताब निगाहें वाइट गेट पर बार बार पड़ रही थीं। हर निगाह शिद्दत इंसबात और आलम बेकरारी से लिब्रेज उठती थी। इसकी निगाहें जज्बों की तपिश से सुर्ख हो रही थीं। दिल की धड़कनें इस सितमगर और बेमुरव्वत के इंतजार में उथल पुथल हो रही थीं। इसकी खुशबू सांसों में महक बनकर महकने लगी थी। इसने रुस्तम जमान की बीमारी के पेश नजर बहुत एहतियात से खुद को संवारा था कि इन्हें शक भी न हो और इसकी हस्बे ख्वाहिश वो शगुफ्ता और फ्रेश भी नजर आए। पर्पल जारजट की साड़ी बड़े स्टाइल से इसने जेबतन कर रखी थी, जिसमें छोटे छोटे वाइट चमकते नगीनों से इसमें जान पड़ गई थी। सिल्वर कलर हाफ आस्तीन का छोटा ब्लाउज बड़े गले के साथ इसकी खूबसूरत जिस्म पर गजब ढा रहा था। डायमंड की नाजुक ज्वेलरी महारत से किए गए लाइट मेकअप ने इसके हुस्न को जला बख्शी थी कि जैसे कोई पत्थर तराशो हराश के बाद हीरों की तरह निगाह को हैरा कर दे। हसीन कहलवाना हर औरत चाहती है, चाहे वो खूबसूरत हो या आम सूरत। ये जज्बा हर जज्बे से ज्यादा मजबूत होता है। हसीन होने के बावजूद हसीन से हसीन तर नजर आना चाहती है। साहिरा का शुमार भी इन औरतों में होता था, जो होशरबा हुस्न और पुरकशिश सडोल जिस्म की नायाब औरतें होती हैं। इसके हुस्न को दिल खोल कर सराहा भी गया और कदरदान भी अनगिनत मिले। इसकी जंबिश आबरू पर आला से आला पर्सनालिटी और वकार रखने वाला शख्स भी लम्हों में अपना सब कुछ इस पर वार दिया करता था। वो हुस्न की मलिका थी, फूलों की शहजादी, खुशबुएं जिसके जिस्म से जन्म लेती थीं। इसे अपने शोला हुस्न पर हद दर्जा गुरूर था। वो मर्दों को अपने इशारों पर नचाया करती थी। इसके लिए यह महलूक अहमक को बेवकूफ थी, जो इसकी एक निगाह उल्फात के लिए अपना ओहदा अपनी शान भुला बैठते। उसामा से पहली मुलाकात के बाद इसे मालूम हुआ कि बावकार शाइस्ता मुहज्जब बाअखलाक व बुलंद किरदार मर्द भी होते हैं, जिनकी निगाहें पाकीज़गी और एहतराम से झुकी रहती हैं, जो शराफत और शुजात से नफ्सियाती ख्वाहिश को बुलंद हतमी और कुव्वत ईमान से कुचल कर मर्दानगी का वकार और मयार बुलंद रखते हैं। इतने पुख्ता ईमान और आला ज़र्फ शख्स ने इसे कतई तौर पर अपनी पर्सनालिटी का असर कर लिया था, मगर खुद इसकी परछाई से भी गरेजा और बदसन था। इसका गरेजा और इज्तनाब इसके अंदर की भड़कती मोहब्बत की चिंगारी को मजीद ईंधन फराहम कर देता और वो पर कटे परिंदे की तरह बेकल और मुस्तरिब हो जाती। और जब से इसकी निगाहों ने इसकी दिलचस्पी और दीवानगी लाइबा के लिए देखी थी, तब से ही वो अंगारों पर खुद को लूटता हुआ महसूस कर रही थी। इसकी कलियों की तरह पाकीज़ा और हसीन मासूमियत और पुरवकार संजीदगी ने मजीद जवान और खूबसूरत नजर आने के लिए मुल्क व बैरूनी मुल्क के माहिर ब्यूटिशियन से हर हफ्ते मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही थी। इसकी रूटीन वर्क अब ब्यूटी केयर पर मबनी थी। वो अब पहले से ज्यादा पुरकशिश और स्मार्ट लगने भी लगी थी। इससे ये जुनून सवार हो गया था कि वो अपने हुस्न के आगे उसामा को जरूर सरनगू करेगी। एक बार तो जरूर इस संगदिल और गैर एहसास और जज्बात शख्स को अपने हुस्न से ज़ेर करके इसका कुर्ब हासिल करेगी। इसने झिलाकर कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखी। इसे यहाँ टहलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और उसामा का अभी तक पता न था। रुस्तम जमान ने कॉल करके इसे फौरन आने की ताकीद की थी और इसने फौरन आने की हामी भर ली थी। कॉल इसके सामने ही की गई थी। इसे मालूम था वो बाअसूल पंक्चुअल शख्स है, वादे के मुताबिक जल्द ही चल पड़ेगा। इसलिए वो फौरन ही तैयार होने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और तैयार होने में सिर्फ आधा घंटा सर्व किया था। रुस्तम जमान साहिब ने आदतन इसकी खूब तारीफ की और वो भी बहाने से लॉन में आ गई ताकि बेफिक्री से इसका दीदार करे। रुस्तम जमान के सामने तो वो बहुत मोहतात और बावफा बीवी बन जाया करती थी। बेगम साहिबा, आपको साहब बुला रहे हैं, मुलाजिम ने मुअद्दब लहजे में आकर इत्तला दी। चलो। वो कुछ झिंझलाई से बेडरूम की तरफ बढ़ गई। इसके अंदर सवालात की भरमार थी। वो क्यों नहीं आया? वह वक्त और वादे का पाबंद है। इसकी हर अदा दिल लूट लेने वाली थी। मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे ना मिला तो।
اس کے اندر اضطراب و بے چینی خون کے ساتھ دوڑنے لگی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اندر آ گئی۔ صوفے پر بیٹھے اسامہ کو دیکھ کر اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے اختیار اس کے وجیحہ روشن چہرے کو دیکھے گئی جو اسے اندر آتے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم میڈم، اس کی سپاٹ و گمبھیر آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ مہمان حاضر ہیں اور میزبان غائب، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ رستم زمان جو ریک سے کچھ فائلیں نکال رہے تھے غالباً اسامہ کے سلام کی آواز سن کر رخ بدل کر ساحرہ سے مخاطب ہوئے جو بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ میں لان میں نئے پھولوں کے پودوں کا جائزہ لے رہی تھی، وہ بہت دلاویز لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ قریب ہی ٹرالی رکھی تھی جس میں چائے اور دیگر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، آپ خود ہی ایک نایاب و نادر پھول ہیں جس سے ہمارا گلشن زیست مہکتا ہے، آپ کو بھلا کیا ضرورت پڑ گئی پھولوں کی نگہداشت کی؟ کیوں اسامہ بیٹے، ہماری مسز کا حسن تو چاند کو شرماتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ساحرہ کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوئے۔ لائیے سر، یہ فائلز مجھے دیں تاکہ میں کچھ اسٹڈی کے بعد اندازہ لگا سکوں۔ اس کا انداز و لہجہ ایسا تھا جیسے اس نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ہاں، مائی سن، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بردباری و لاتعلقی اچھی نہیں ہوتی۔ ہر کام کا ایک اصول اور عمر کے لیے وقت ہوتا ہے۔ میری مانو تو شادی کر لو، یہ مناسب عمر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پرخلوص لہجے میں بولے۔ دعا کیجیے سر، آپ کی خواہش میں جلد از جلد پوری کر سکوں۔ وہ چاہنے کے باوجود انہیں اپنے نکاح کے بارے میں انفارم نہ کر سکا۔ اس کے لہجے کا اطمینان و شوخی، چہرے پر پھیلا رنگ، آنکھوں سے نکلتی عجیب سی روشنی ساحرہ نے خصوصی طور پر نوٹ کی تھی۔ اس کا انداز کچھ اتنا بے ساختہ تھا کہ ساحرہ کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک ہو گیا۔ درد کی ایک لہر اس کے اندر تک پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے پتھر میں جونک لگ گئی ہے، وہ پرمسرت لہجے میں بولے۔ آپ بھی کس باتوں میں آ رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر موضوع بدلا۔ اسامہ کا انداز بظاہر عام سا تھا، رستم بھی اسے مذاق پر محمول سمجھے تھے، مگر اس کے اندر جیسے افراتفری پھیل گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ بغور اسامہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ یہاں سے لان میں گئی ہیں اور اسامہ آئے ہیں۔ اسامہ سے قبل رستم صاحب بول اٹھے۔ میں تو وہیں تھی، میرا مطلب ہے لان میں نے تو انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میڈم، سائڈ ڈور کھلا ہوا تھا اس لیے میں یہیں سے کار اندر لے آیا تھا۔ اسامہ کی نگاہیں ہاتھ میں پکڑی فائلز پر تھیں۔ اس نے بہت مؤدب لہجے میں سے جواب دیا اور ساحرہ کا دل شدت سے چاہا کہ چوکیدار کو گولی مار دے جس نے دوسرا گیٹ عین اسی لمحے کھول دیا تھا، یا اس گیٹ کو نکال کر دیوار چنوا دے۔ کیسی حماقت تھی! وہ اس کا باہر انتظار کر رہی تھی اور وہ دوسرے گیٹ سے اندر آ بھی گیا تھا۔ جھنجھلاہٹ اور غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت تو ہے نا؟ رستم زمان اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ آپ کو یوں ہی وہم رہتا ہے، کیا ہوگا مجھے؟ اس کے نرم لہجے میں ناگواری تھی۔ چائے اوڑھ لیں، کب سے ملازم رکھ کر چلا گیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو بلوانا پڑا ہے۔ مجھے پہلے ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے۔ اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ ہم تو بلوا رہے تھے مگر اسامہ بیٹے نے منع کر دیا کہ آپ شاید ریسٹ کر رہی ہوں گی۔ ارے، آپ کو ہمارا خیال کب سے آنے لگا؟ وہ خوشگوار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ کا خیال سر کے خیال سے مشروط ہے، سو ان کی خاطر مجبوری ہے۔ اس نے نرم لہجے میں صاف وضاحت کی تھی۔ در حقیقت وہ یہاں اس کی موجودگی چاہتا ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، بیٹا ہو تو آپ جیسا، باکمال و لاجواب۔ وہ شفقت سے مسکرائے۔ پلیز، میں صرف چائے لوں گا، آج لنچ دیر سے کیا ہے۔ ساحرہ کو چیزیں پلیٹ میں ڈالتے ہوئے دیکھ کر قطعی لہجے میں بولا۔ اس کی قطعیت سے وہ دونوں ہی واقف تھے۔ بہت تکلف کرتے ہیں آپ بیٹا، آپ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چلیے، آپ چائے پی رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں سر، پارٹی میں تصادم کا باعث وہ رقوم بنی ہیں جو کسی نہ کسی طرح جبرن لوگوں سے لی گئی ہیں۔ یہ گھٹیا طریقے کب سے ہماری پارٹی میں استعمال ہونے لگے؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ گندگی پہلے تو نہیں تھی۔ وہ ناگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ ساحرہ ان دونوں کو چائے دینے کے بعد ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں ملازمہ نے کچھ مہمان آنے کی اطلاع دی تھی۔ ویسے بھی اس کا موڈ آف تھا کہ اسامہ نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ یہ بات ٹاپ سیکرٹ ہے بیٹا، مگر آج کچھ پارٹی پر ایسا وقت پڑا ہے کہ میں اس سیکرٹ کو اوپن کر رہا ہوں۔ دراصل سیاست اب تجارت بن گئی ہے۔ جہاں وقت اور قانون بدلے ہیں وہاں سیاست میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔
مجھے بچپن سے ہی اس لائن کا ایسا وہم ہوا کہ اس فیلڈ میں نے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دولت جائیداد اس شوق و جذبے پر قربان کر دی۔ عوام و ملک کی بہبود و بہتری کی خاطر میں نے دن رات ایک کر دیے، کبھی اپنے لیے نہیں سوچا۔ میری سوچ صرف میرے ملک اور میرے ملک کے لوگوں کے لیے تھی۔ میں یہ بھول گیا کہ اس طرح بغیر اضافی آمدنی کے تو قانون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں مجھے خود محنت مزدوری کا خیال نہ آیا، اور اب ہوش آیا ہے تو عقل دنگ ہے۔ وفاداری اور پاسداری، عزت اور انا مدعا بیان کرنے نہیں دیتی۔ ان کا لہجہ آنسو میں بھیگا ہوا تھا، سر ندامت و شرم سے سینے سے جا لگا تھا۔ جب تک آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے سر، آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے غیر سمجھا۔ آپ کبھی بھی اس انداز میں آئندہ مت سوچیے گا۔ وہ تڑپ سا گیا تھا۔ ان کی دگرگوں حالت کو وہ پل میں سمجھ گیا تھا۔ آپ نے الیکشن کا تمام خرچہ اٹھا لیا، اب مزید بوجھ میں آپ پر ڈالوں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ بعض دفعہ یہ شہرت و نیک نامی بھی عاجز کر ڈالتی ہے۔ کتنے عرصے سے ساحرہ کا زیور اور یہ بنگلہ فروخت کرنے کی سوچ رہا ہوں، مگر منہ سے بات نہیں نکلتی کہ مخالف پارٹیوں کو دباؤ ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ میری برسوں کی سیاسی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بالکل خاموشی سے فروخت ہو جائے تو پیسہ… سر پلیز، آپ میرے حلوس کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے۔ آپ کچھ بھی فروخت نہیں کریں گے۔ آپ پہلے ہی مجھ پر اعتماد کر لیتے تو شاید پارٹی میں ایسی پھوٹ ہوتی ہی نہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا یہ اختلافات ختم کروا کر پارٹی ایک کرنے کی، اور یہ چیک بک آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اسامہ بہت حلوس سے اپنی سائن شدہ چیک بک زبردستی ان کے سرہانے رکھے تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے عقیدت بھرے لہجے میں بولا، امی، بھائی کی شادی کے بارے میں بھی تو کچھ سوچیں۔ ماشاءاللہ اب تو بھائی نے خوب ترقی کر لی ہے، گھر بھی اچھا بنوا لیا ہے، ضروریات زندگی کی ہر آسائش موجود ہے گھر میں، جو آج کل اہم اور ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تابندہ بالوں میں برش کرتے ہوئے پورے اشتیاق لہجے میں بولی۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی نوٹس بناتی شمائلہ بھی قلم روک کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انور گھر میں ٹکے تو اس کی مرضی بھی معلوم کروں۔ آج کل وقت ایسا آ گیا ہے کہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بچوں کی مرضی اہم سمجھی جاتی ہے اب، ورنہ پہلے ہمارے وقتوں میں ایسی باتیں بہت معیوب اور بے حیائی سمجھی جاتی تھیں۔ میرے خیال میں بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ ایسے ہیں بھی نہیں، شمائلہ بولی۔ نہیں شمو، امی کی بات درست ہے، پہلے بھائی کی مرضی معلوم کی جائے، پھر کوئی قدم اس معاملے میں اٹھانا چاہیے۔ تابندہ خورشید کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی، بھائی آ جائیں تو میں خود پوچھوں گی ان سے۔ شمائلہ فائلز اور کتابیں وغیرہ سمیٹتے ہوئے مسکرا کر بولی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صالحہ کیسی چل رہی ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے اس دن فون پر اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا تھا۔ وہ پان کھا کر پاندان دیوار کی سائڈ کھسکاتے ہوئے اس سے آہستگی سے بولی۔ ان کی ممتا بھری تجسس نگاہیں بیٹی کے چہرے پر جمی کچھ کھوجنے کی صحیح کر رہی تھیں۔ وہ ماں تھیں۔ بیٹی کے خوبصورت و مطمئن شادمان چہرے پر کچھ بے قرار و اضطراب کا رنگ چھپا نہ رہ سکا ان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں امی جان، پھوپھو کا رویہ بہت اچھا ہے میرے ساتھ، بہت خیال رکھتی ہے میرا، بالکل آپ کی طرح۔ تابندہ جو ماں کے دکھوں سے واقف تھی، اس نے صالحہ کے بد مزاجی اور چڑچڑے پن، طنز و تانوں اور برے سلوک کو ظاہر نہ کیا۔ وہ فطرتاً صابر و حساس تھی۔ اس کی طبیعت نے اچھا محسوس نہیں کیا انہیں سچ بتانا۔ وہ تو خاموشی و صبر سے حالات کے اچھے ہو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کیوں ماں کو بھی وہ اپنے ساتھ سولی پر لٹکا لے؟ انہوں نے طویل عرصے بعد کچھ سکھ دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے میری بیٹیاں کبھی میرا سر شرم و ندامت سے اپنے سسرال میں جھکنے نہیں دیں گی۔ اچھے برے، مشکل و آسان، سکھ دکھ کے دن تو بیٹا سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اچھے اور نیک بندوں کا یہی کام ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس سے اچھی امید اور مغفرت مانگتے رہیں۔ دن کیسے بھی ہوں، مسرت سے مسکراتے یا پریشانیوں سے نڈھال، سب گزر جاتے ہیں۔ بس انسان کو ہر لمحے برداشت و صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ سچ ہے کہ جیت اور سربلندی ہمیشہ صبر و استقامت کو نصیب ہوتی ہے۔ نیلنگو سمندر کی سرکش لہریں بہت جوش و ولولے سے باغیانہ انداز میں ساحل کی طرف بڑھتی اور پھر پورے زور سے بھورے اور سرمئی چٹانی پتھروں سے ٹکرا کر
ہارے ہوئے شخص کی طرح آہستگی کے ساتھ واپس سمندر کی کوکھ میں لوٹ جاتی، پھر دوبارہ نئے اور طاقتور جذبوں کے ساتھ بڑے زوردار انداز میں ساحل سے ٹکراتی اور انجام وہی پہلے والا ہوتا۔ وہ موجوں اور ساحل کا یہ کھیل کب سے کھڑی ریلنگ سے چہرہ ٹکائے اپنی گرین اداس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لہروں کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی اور نہ ہی ساحل کی ہٹ درمی و بے حسی میں لچک پیدا ہوئی تھی۔ وہ اسے ثابت قدمی و ضدی پن سے لہروں کا جوش و خروش اور جذبے پل بھر میں روند کر انہیں سنگ دلی سے واپس سمندر کی طرف دھکیل دیتا تھا۔ یہ سمندر اتنا ہٹ درم کیوں ہے؟ کیوں یہ لہروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ شاید یہاں ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے اور خود اپنی طاقت کے ضم میں خود کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ ذات کے فخر میں انسان کیا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ انسان ہونے کے باوجود دوسرے انسان اس کی نگاہوں میں کوئی عزت و وقار، کوئی اہمیت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے لیے تمام جائز و ناجائز فیصلے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جو دوسروں کے حقوق سلب کرے، اپنی فضول ضدیں، بیجا اصول، ناجائز اختیارات کا استعمال اپنا حق سمجھ کر کرے۔ میری نگاہوں میں وہ انسان مردار کھانے والے گدھ سے بھی زیادہ گھناؤنا اور قابل نفرت ہے۔ اسامہ ملک، تم نے جو اپنی ہٹ درمی سے اپنی ضد پوری کی ہے، تمہاری اس حرکت نے میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم شرم سے مر جاؤ۔ کتنے گھٹیا اور کم ظرف ہو تم نے میری نگرانی کے لیے نوری کی صورت میں اپنا جاسوس یہاں بھیجا ہوا تھا جو تمہیں میرے لمحے لمحے کی رپورٹ دیتی تھی، اور میں کتنی بے وقوف تھی جو اس کو مشکوک سمجھنے کے باوجود بے وقوف بنتی رہی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہوا سے اڑتے ہوئے بال سمیٹتے ہوئے غصے سے سوچا۔ مجھے احساس نہیں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گے۔ تم وجیہت چہرے، روشن شخصیت رکھنے والے شخص کا کردار کتنا تاریک و بدنما ہے۔ کاش ان لوگوں کو تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے جو تمہیں عظیم لیڈر مانتے ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اس نے گلابی ہتھیلیوں سے اپنی نم آنکھیں رگڑ دیں۔ اس پر نکاح والا حادثہ گزرے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اسامہ نے صرف ایک بار فون کیا تھا، مگر اس نے غصے میں ایسی کھری کھری باتیں سنائی تھیں کہ اس نے فون بند کر دیا تھا، اور اس نے بھی دوبارہ رنگ نہیں کیا تھا۔ لیکن لائبہ کے شور میں ایک خوف، ایک الجھن، ایک وہم بیٹھ گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اب اس کی خاموشی و لا تعلق کی کسی مصلحت کے تحت ہے، مگر اس کا وہم کہتا تھا جلد ہی وہ اپنی بیگانگی ختم کر کے اس پر دسترست پانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور شاید حاصل کر بھی لے، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے جذبوں کا ترنوالا کبھی نہیں بنے گی۔ اس کی خواہشیں، تمنائیں اور آرزویں بھسم کر ڈالے گی۔ یہ اس کا اپنے سے پکا عہد تھا۔ نکاح کر کے وہ فاتح بن کر اکڑ رہا تھا، اب اگلے مرحلے پر وہ اسے شکست سے دوچار کر دے گی۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ بتاؤں گی اسے لائبہ کس بلا کا نام ہے۔ اس نے نئے عزم سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ جب لہریں سرکشی اور بغاوت پر آ جائیں تو ساحل کی ہٹ درمی اور ضد کو توڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر تباہیاں اور بربادیاں ساحل کو سائل بنا دیا کرتی ہیں۔ ممی، ڈیڈی کے گیٹس آج کل بہت پاورفل جا رہے ہیں۔ اس گینگ کے کافی ثبوت ڈیڈی کو مل گئے ہیں جن پر ڈیڈی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی کام ہوتا رہا تو دیکھیے گا ایک دن ڈیڈی اس گینگ کو ختم کر دیں گے۔ کمال اخبار میں تصویریں اور خبریں پڑھتے ہوئے پرمسرت لہجے میں مسز توفیق سے بولی، ہاں آج میٹنگ میں مسز رازی اور مسز شہناز بھی آپ کے ڈیڈی کے کارناموں کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے میک اپ صاف کرنے کے بعد کولڈ کریم کا مساج کرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل ممی، کچھ ضمیر و شر پسند افسروں کی وجہ سے پولیس کا محکمہ بہت بدنام اور ناقابل بھروسہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اب ان کے لیے عزت و احترام اٹھ گیا ہے۔ لیکن دیکھے گا ڈیڈی جیسے فرض شناس، ایماندار اور محب وطن افسر ان لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے۔ کمل ڈارلنگ، ہمارے معاشرے میں اب ایسے لوگوں کی تقریباً گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے، یا دوسری صورت میں انہیں گونگے بہرے بن کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ وہ ہینڈ لوشن کا مساج ہاتھ پر کرتے ہوئے بولی، یہ کس طرح ممکن ہے ممی؟ کیا ایمانداری اور نیکی کا وجود ختم ہو چکا ہے؟ یہی سمجھ لو، اگر ختم نہیں ہوا تو نیم مردہ تو ہو ہی گیا ہے۔ ایسا کس طرح ممکن ہے ممی؟ جس دن یہ اوصاف دنیا سے ختم ہو گئے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چند گندی مچھلیوں نے اپنا گند پھیلا دیا ہے، جس طرح سیاہ بادل کا آوارہ ٹکڑا
چند لمحوں کے لیے چاندنی کو اپنی گرفت میں لے کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بن کر تاریک ہو گیا ہے، مگر جب چاند اسی طرح پر نور روشنی بکھیرتا اس کی آغوش سے نکلتا ہے تو سیاہ بادل شرمندہ ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی سیاہی و تاریکی اسے بہت زیادہ خوبصورت و متبر کر گئی ہے۔ گناہ اور ثواب کے رنگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چند لمحوں کے لیے اجالا تاریکی میں گم ہو جاتا ہے مگر پھر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے جگمگا اٹھتا ہے۔ کنول کا انداز کھویا کھویا تھا۔ چاند، بادل، اجالا، خوب آپ نے خواہ اپنا ٹیلنٹ ضائع کیا ہے ڈاکٹر بن کر، اگر آپ شاعرہ بن جاتی تو بہت بہتر نہ ہوتا؟ وہ شوخی سے مخاطب ہوئی۔ جب کمل حد درجہ آزردہ سنجیدہ رہنے لگی تھی، اس کا اترا چہرہ، ویران آنکھیں، دگرگوں کیفیت انہیں ڈسٹرب کر گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس سبب کو جاننے کی، اس کی کیفیت کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی، مگر وہ ناکام ہی رہیں، اور یہاں آ کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ بیٹی سے کتنی دور ہیں۔ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ وہ پریشانی کے باوجود بیٹی کے ذہن تک اس کی پریشانی اور دکھوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ احساس، یہ تکلیف تحقیقت انہیں اپنے آپ بدلنے پر مجبور کر گئی تھی، اور انہوں نے پہلی بار خود کو کنول کی خاطر بدلا تھا۔ اب زیادہ تر وہ اسے وقت دیتی تھی، پارٹیز جو بہت ضروری ہوتی وہی اٹینڈ کرتی۔ ان کی اس محبت اور دیکھ بھال نے کنول کو بہت سہارا دیا تھا۔ وہ اپنا دکھ کافی حد تک بھول گئی تھی۔ کنول مسکراتے ہوئے کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ کال سٹینڈ پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، جی میں مسز توفیق بول رہی ہوں۔ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹتی ہوئی مسز توفیق نے فون ریسیو کیا۔ او نو، دوسری طرف سے نامعلوم کیا کہا گیا تھا، ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کنول کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ کنول ان کی حالت دیکھ کر بدخواسی سے ان کے قریب جا کر ہذیانی انداز میں بولی، توفیق کی کار میں بم بلاسٹ ہوا ہے، ہسپتال سے فون تھا۔ لائبہ، افتخار صاحب اور ان کی مسز اسلام آباد سے آ گئی ہیں، ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کر رہے چل کر۔ افتخار صاحب کے بے حساب احسانات ہیں ہم دونوں پر۔ تمام کمزور اور ناسازگار موقعوں پر ان کی پوری فیملی کی بھرپور بے غرض ہمدردی اور محبت ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے موقعوں پر ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ میں تو اسلام آباد تعزیت کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر نے سفر کی اجازت ہی نہ دی، اور آپ بھی میری وجہ سے نہ گئیں۔ ماما اخبار پڑھتی لائبہ کے قریب آ کر مخاطب ہوئی۔ آپ چلی جائیں ماما، ڈرائیور جا کر چھوڑ آئے گا آپ کو، لائبہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ بھی چلیں بیٹا، کیا سوچیں گے افتخار صاحب؟ ان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، کیا سوچیں گے انکل؟ وہ جیسے خود سے گویا ہوئی۔ بہت چاہتے تھے وہ انہیں، ان پر تو ایک قیامت گزر گئی ہوگی۔ آپ کو میرے اوپر پڑنے والی قیامت کا علم نہیں ہے، جو ان سے 1000 درجہ زیادہ ہے۔ کس طرح میں انکل سے بات کروں گی؟ کیسے میں ان کا سامنا کروں گی؟ اسامہ ملک گھٹیا انسان، تو نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرا کردار جو چاندنی کی طرح پرنور اور شبنم کی طرح پاکیزہ تھا، کسی رسوائی در رسوائی کی غلاظت سے غلیظ بنا دیا ہے۔ میں خود سے نگاہیں نہیں ملا سکتی، انکل سے کس طرح سامنا کر سکتی ہوں؟ اذیت ناک سوچیں درد بن کر پورے وجود میں سراریت کر گئیں۔ کیا سوچ رہی ہیں بیٹا؟ چلے اٹھیں، بہت بری بات ہوگی اگر آپ نہیں جائیں گی تو۔ افتخار صاحب اسلام آباد سے بھی آپ کے متعلق فون کر کے معلوم کرتے تھے۔ پھر اپنوں کی حلوس و محبت کا سچا احساس تو دکھ میں ہی ہوتا ہے، خوشیوں میں تو سب ہی شریک ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے دکھوں میں بھی شریک ہوں وہی سچے اور بلوس محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ماما اپنے مدھم شیریں لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جو ماما اسے سمجھا رہی تھی اس کا احساس اسے خود بھی تھا۔ وہ سوچوں میں الجھی کاٹن کے فیروزی کرتے شلوار پر وائٹ دوپٹہ اوڑھ کر ہینڈ بیگ لے کر باہر آ گئی۔ ماما کار میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ شوفر نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور وہ سن گلاسز آنکھوں پر لگاتی ہوئی ماما کے قریب بیٹھ گئی۔ شوفر کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ افتخار انکل کا سامنا کس طرح کروں گی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیا کہوں گی ان سے؟ کس طرح اپنی بے گناہی ثابت کروں گی؟ سوالات بن بلائے مہمانوں کی طرح وارد ہو رہے تھے۔ یہ خیال تو اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ وہ ان کی تعزیت کرنے جا رہی ہے۔ اس کی قسمت نے اسے کچھ اس طرح گھائل کیا تھا کہ وہ شائستہ اتوار و پرخلوص بے غرض طبیعت رکھنے والی خود غرض سی ہو گئی تھی۔ لائبہ بیٹا، میری ٹیبلٹس ختم ہو گئی ہیں۔ ماما سامنے نظر آنے والے میڈیکل سٹور کی طرف دیکھ کر اسے بولی۔ میں لے آتی ہوں ابھی،
کار کا دروازہ کھول کر وہ میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ گئی اور مطلوبہ ٹیبلٹس لے کر وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کسی نے مخاطب کیا۔ بھابی السلام علیکم۔ کوئی مسکراتے ہوئے لہجے میں یقیناً اسی سے مخاطب ہوا تھا۔ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ اسامہ کہاں ہیں؟ آپ تنہا؟ لائبہ نے گھور کر بھابی کہنے والے کی طرف ناگواری سے دیکھا اور زہر ہند لہجے میں بولی، جہنم میں۔ جی؟ اسے مخاطب ہونے والا حیدر اس کے سرد انداز پر بھونچکا رہ گیا۔ جی، اور خبردار جو آپ نے آئندہ مجھے کبھی اس گھٹیا نام سے پکارا۔ وہ حیران و پریشان کھڑے حیدر کو نظر انداز کرتی ہینڈ بیگ سنبھالتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسامہ کے تصور نے ہی شعلے دہکا رکھے تھے۔ مستزاد اس پر حیدر کا بھابی کہہ کر پکارنا اور اسامہ کے متعلق استفسار نے شعلوں پر مزید پیٹرول چھڑک کر آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ اس وقت ذہنی اور دماغی طور پر اتنی اپسٹ اور دیوالیہ تھی کہ حیدر سے مخاطب ہوتے وقت تمام مروت و مصلحت پس سے پش ڈال دی تھی۔ اپنے اس رویے پر اسے افسوس بھی قطعی نہ تھا۔ کنول، آپ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایسا بچوں جیسا سلوک کر رہی ہیں۔ ہمت کیجیے اور اپنی ممی کو سنبھالیے۔ ایسا کیس فرسٹ ٹائم تو نہیں ملا آپ کو۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک کیسز آپ کامیابی سے ڈیل کر چکی ہیں۔ سرجن عاطف مسلسل روتی ہوئی کنول سے مخاطب تھے۔ ان کیسز میں میرا تعلق، میرا رشتہ مریضوں سے محض انسانیت اور مسیحائی کے اصول پر مبنی ہوتا تھا، مگر اب جو کیس ہے اس سے میرا خونی، جذباتی اور زندگی کا رشتہ ہے۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت، مضبوط، کائنات کی وسعت جیسا رشتہ ہے۔ میرا پورا وجود ان کی تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہے۔ اس وقت میں صرف ایک بیٹی ہوں، ہزاروں وسوسے، اندیشے رکھنے والی ایک کمزور انسان۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ڈیڈی میں میری جان ہے۔ ہر شے، ہر رشتے سے وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی سر۔ میں آپ کی روحانی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر کنول، مگر کیا آپ کو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اتنی کم ہمتی اور جذباتیت سوٹ کرتی ہے؟ خود دیکھیے، آپ کو اتنا بدحواس و پریشان دیکھ کر آپ کی ماما کتنا ہرٹ ہو گئی تھیں کہ انہیں بے ہوش ہو جانے کے باعث فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے توفیق صاحب کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہے اور کل انشاءاللہ آئی سی یو سے وارڈ میں شفٹ کر دیے جائیں گے۔ وہ معجزانہ طور پر بال بال بچ گئے ہیں۔ بیچارے ڈرائیور کی باڑی بری طرح جھلس گئی تھی۔ سر، کیا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے؟ وہ ایک ہی تعصب سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ اور بڑھ گیا۔ کیسا کہرام مچا ہوگا ڈرائیور کے گھر۔ کتنے ظالم، کتنے سفاک ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح بے گناہوں کی جان لینے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ بھی ایسے درندہ صفت انسان، دشمن شیطانوں کی رسی اتنی دراز کر دیتا ہے۔ ایسے بے رحم لوگوں کے لیے کب یوم حساب آئے گا؟ کب تک بے قصور بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ کب تک سہاگنیں بیوائیں ہوتی رہیں گی؟ یہ دہشت و بربریت کا بازار کب بند ہوگا؟ ایسے لوگوں کی زندگیاں اتنی طویل کیوں ہوتی ہیں؟